سپریم کورٹ آئینی بینچ نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس ریگولر بینچ کو بھجوا دیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا یہ کیس ریگولر بینچ کا نہیں، جس پر پی ٹی آئی وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ اس کیس میں کوئی آئینی مسئلہ نہیں، ریگولر بینچ کو بھجوا دیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مخصوص نشستوں میں بھی عدالت نے توہین عدالت کا کیس ریگولر بینچ کو بھجوایا، یہ بھی ریگولر بینچ کو بھجوا دیں۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد کیس ریگولر بینچ کو بھجوا دیا۔ یاد رہے کہ 25 مئی 2022 کے عدالتی حکم کے برخلاف لانگ مارچ پر توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ ہوا تھا۔ بھارت نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات بھی بھارت کی جانب سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملے کیے گئے، جنہیں پاک فوج نے بروقت کارروائیاں کرتے ہوئے ناکام بنایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے لاہور، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور، چور میانو، گجرانوالہ اور کراچی کے قریب 12 مقامات پر ہیروپ ڈرونز بھیجے گئے، جنہیں پاک فوج کے چوکنا اہلکاروں نے برق کارروائیاں کرتے ہوئے تباہ کیا۔ تباہ ہونے والے بھارتی ڈرونز کا ملبہ متعلقہ علاقوں میں موجود ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ لاہور میں پاک فوج کے 4 افسران زخمی ہوئے، جبکہ سندھ کے علاقے میانو میں ایک سویلین شہری شہید ہوا۔ اس کے علاوہ تمام ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ 6 اور 7 مئی کو بھارت نے پاکستان پر حملے کی غلطی کی، جس کا اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ہندوستان عقل مندی کے تمام راستے کھونے کے قریب ہے۔ بھارت کو رات گئے کیے گئے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ بھارت نے گزشتہ رات جو فاش غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ بھارت کو ضرور بھگتنا ہوگا۔ شہیدوں کے خون کے ہر قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات دنیا نے دکھا کہ کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں چند گھنٹے لگے۔ جو طیارے بھارت کا غرور تھے اب راکھ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے شاہینوں نے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں، یہ ہمارا دندان شکن جواب تھا، جس پر اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم کی گرج تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے جو حرکت کی اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا۔ عہد کرتے ہیں شہیدوں کے خون کے ہر قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ پاکستان پائلٹس نے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت اور شجاعت سے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے۔ پاکستان نے دشمن پر اپنی برتری ایک بار پھر ثابت کر دی ہے۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور ہر سپاہی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کو اپنی افواج پر فخر اور ناز ہے۔ پاکستان اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار کی تصدیق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران دونوں ملکوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطہ ہوا۔ اس بات کی تصدیق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا، اس لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا سے رابطہ کیا اور بھارت کی حالیہ جارحیت سے بھی آگاہ کیا۔